السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی جو یہ کورس جوائن کر رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کہ انہیں کیا سمجھ آئی اور کہاں سے سمجھ نہیں آئی، اور کہاں سے یعنی صحیح طریقے سے سمجھایا گیا اور کہاں سے یعنی کہ طریقہ صحیح نہیں تھا، تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کے صحیح انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمد مصطفیٰ کا صدقہ یا اللہ، یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئیں، جتنی میری بہنیں آئیں، ان سب کو بہترین قاریہ بنا دینا۔ آج ہم آیت مبارکہ 24 اور 25 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تفعلوا جی یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام حرف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا یعنی بغیر غنہ کے، اور میم ساکن کے بعد تا آیا ہے تو یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ واؤ مدہ ہے، جب واؤ سے پہلے حرف پہ پیش ہو تو اسے مدہ کہتے ہیں، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا جی یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، اور اس کے آخر میں بھی واؤ مدہ ہے، اس سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ باقی تمام حرف متحرک ہیں، انہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي جی واؤ پہ کوئی حرکت نہیں ہے، واؤ نہیں پڑھا جائے گا، قاف کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، آخر میں یائے مدہ ہے، اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ قاف کو کھینچ کے پڑھیں گے، واؤ مدہ ہے، اور ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الف مدہ ہے، جیم کو کھینچیں گے، اس کے علاوہ باقی تمام حرف متحرک ہیں، انہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا کے ادا کریں گے۔ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ تمام حرف متحرک ہیں، کسی حرف کو کھینچیں گے نہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ کاف کو کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑی حرکات ہے اس پہ، اور یا مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ یہاں پہ تمام حرف متحرک ہیں، ان میں سے کسی حرف کو کھینچیں گے نہیں، اور یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا الف مدہ ہے، الف کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے، اور واؤ کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے کہ یہ واؤ مدہ ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جی یہاں پہ صاد کے اوپر بھی کھڑی حرکات ہے، صاد حروف مستعلیہ ہے، اسے پورا پڑھیں گے، اور ہا کے اوپر بھی کھڑی حرکات ہے، ان دونوں حرفوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ باقی تمام حرف متحرک ہیں، غیر مدہ ہیں، کسی حرف کو کھینچیں گے نہیں، یعنی لمبا لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ یہاں پہ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، اور لہم کی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کہ یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي نون مشدد ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ نون تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا ہے، تو یہاں پہ اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جنات تجری من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے اور یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ من تحتها الأنهار كلما رزقوا یہاں پہ الف مدہ ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے، اور واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا یہاں پہ نون کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آیا ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ من ثمرات اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آیا ہے۔ یہاں پہ نون تنوین کے بعد آگے قاف آیا ہے، تو یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ من ثمرات رزقا قالوا کاف کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے کہ الف مدہ ہے، لام کو کھینچ کے پڑھیں گے کہ واو مدہ ہے۔ قالوا هذا الذي ہا کو کھینچیں گے، کھڑی حرکات ہے، اور زال کو کھینچیں گے، یا مدہ ہے۔ باقی دو حرف متحرک ہیں، ان کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ هذا الذي رزقنا حروف کلکلہ ساکن ہیں، تو یہاں پہ کلکلہ ظاہر ہوگا، اور نون کو کھینچ کے پڑھیں گے کہ الف مدہ ہے۔ رزقنا من قبل نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آیا ہے، تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے، ساکن ہے، یہاں کلکلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من قبل وَأُتُوا بِهِ واو اور حمزہ کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، یہ متحرک ہیں، غیر مدہ ہے، اور آگے واو مدہ ہے، اس لیے تا کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ با متحرک ہے اور غیر مدہ ہے، اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَأُتُوا بِهِ متشابہا جی یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے اور سمجھنے والا ہے کہ جب دو زبر ہوں تو وہ ایک زبر میں بدل جاتی ہے۔ جب دو زبر ہوں تو وہ وقف کی حالت میں ایک زبر میں بدل جاتی ہے،
یہاں پہ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں جہاں پہ بھی تو آئے وہاں پہ وقف کریں۔ ویسے وقف میں زبر زیر پیش والا دو پیش والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، لیکن 2 زبر والا حرف جو ہے وہ 1 زبر میں بدل جاتا ہے۔ متشابہ وَلَهُمْ فِيهَا یہاں پہ میم ساکن کے بعد فا آیا ہے، تو یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، فا کو کھینچ کے پڑھیں گے کہ یائے مدہ ہے، اور ہا کو کھینچ کے پڑھیں گے کہ الف مدہ ہے، اور یہاں پہ مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ زا حرف صفیریہ میں سے ہے، واو کو کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، میم پہ غنہ کریں گے، میم مشدد ہے، اور نون تنوین کے بعد میم آیا ہے تو ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بھی نون تنوین کے بعد واو آیا ہے، واو یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ہم فیہا میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون خا کو کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑی حرکات ہے، اور دال کو کھینچ کے پڑھیں گے کہ یہاں پہ واو مدہ ہے۔ ہم فیہا خالدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔